ایک آہد سی ایک احمد سی اے کل پسارا کل بنے مل کے بولے ہو ذرا ایک آہد سی ایک احمد سی اے کل پسارا کل بنے او یاراں دیاں گلاں او یار جنن آدم تے پیارا کل بنے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی پیدائش یہاں سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اقدس تک کا جو سفر ہے اور ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے جو واقعات اور معاملات تھے ان کو کچھ نہ کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور اس سے قبل ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ موضوع ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو لوگ یہ چاہیں کہ ہمیں بہت سارے دلائل دیے جائیں، بہت ساری تحقیق بتائی جائے، جی یہ بات کہاں لکھی ہے، یہ بات کہاں لکھی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے قطعاً نہیں ہے۔ بات ساری کی ساری قرآن اور سنت سے انشاءاللہ ہوگی، سیرت طیبہ سے ہوگی، اور تاریخ جو انبیاء کرام علیہ السلام سے چلتی آئی یہاں تک پہنچے گی۔ لیکن یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تین قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے منکرین، جنہیں کہتے ہیں انکار کرنے والے۔ انکار کرنے والوں کے سامنے ساری دلیلیں رائے گاں جاتی ہیں۔ انکار کرنے والوں کو آپ جتنی دلیلیں دیں گے اس کا ماننے سے جو ہے وہ تعلق ہی نہیں ہوتا، اس کی غرض ہی نہیں ہے ماننا، کیونکہ اس نے انکار کرنا ہے۔ اب ایک دوسرا ہمارے ہاں طبقہ پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں جی دلیل سے بات کریں، اگر دلیل پسند آ گئی تو ہم لے لیں گے، اگر نہ آئی تو پھر جو ہے وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ یہ کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے، ان کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، لیکن میری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ اگلے اور تیسرے طبقے کے ساتھ ہے۔ وہ تیسرا طبقہ اہل محبت ہے۔ اہل محبت کا یہ انداز ہے، فرمایا کہ جس نے پھول سے پیار کرنا ہے، جس نے کلی سے پیار کرنا ہے، پھر اس نے کانٹوں کے زخموں کو بھی برداشت کرنا ہے۔ اہل محبت کے سامنے تو بس ہوتا رہے سلسلہ تیرے کیلو کال کا، چلتا رہے ذکر تیرے حسن و جمال کا۔ اہل محبت کا یہ انداز ہے کہ یہ کیلو کال کا سلسلہ جاری رہے، تیرے حسن و جمال کی باتیں جاری رہیں، کبھی چہرہ یار کی بات ہو جائے، کبھی یار کے زلف عنبری کی بات ہو جائے۔ تو ہم اہل محبت سے اب گفتگو کریں گے، آج سے لے کر یہ 12 ربیع الاول شریف تک ہمارے 3 راؤنڈ اباؤٹ پروگرام بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو وہاں تک پہنچنے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو یہ بات خالصتاً اہل محبت سے ہے۔ دوسری اور اہم بات کہ یہ 1500واں یوم ولادت ہے، یہ 1500 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک کو ہو رہے ہیں، اور یہ دن نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہے، یہ سال نہ پھر قیامت تک شاید کوئی دیکھ پائے گا، اور ہم تو پتہ نہیں 1600 سال بھی دیکھیں گے، یقیناً نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اس لیے یہ سعادت کی گھڑیاں ہیں، اور کوشش کیجئے آج کے بعد اس جب محفل سے ہم اٹھ کر کے جائیں اپنے اوپر لازم کر لیں، ایک عدد مقرر کر لیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ڈیلی 1500 کم از کم روزانہ کی بنیاد پر، اگر نہیں تو پھر 1000 ہر صورت میں، اگر یہ نہیں تو پھر 500 لازم کر لیجئے کہ ہم کوئی بھی رات سونے سے پہلے وہ دن
اور وہ رات ختم نہیں کریں گے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر 500 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیں گے. یہ آج سے لازم کر لیجیے، چونکہ ایک ہفتہ ہمارے پاس ہے. بلا تاخیر بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور اقدس کو کب پیدا فرمایا. یہ بات ذہن نشین رہے. ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی. لیکن اس دنیا کا، جسے ہم کائنات کہتے ہیں، جسے زمین و آسمان کہتے ہیں، اس کی ایک حد ہے. ہم اگر سائنس کی طرف جاتے ہیں تو سائنس کی ایک تھیوری ہے جسے بگ بانگ تھیوری کہا جاتا ہے. اگر سائنس کی طرف دیکھا جائے تو سائنس بھی کہتی ہے کہ اس دنیا کی جو ہے وہ ابتدا ہے، یہ دنیا ایک حد سے بنی ہے اور اس کے بعد سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں سال پر محیط یہ داستان ہے، اس دنیا، اس کائنات کو بنے ہوئے. لیکن سائنس اس بات پر پہنچی ہے. سب سے پہلے میں سائنس کی بات کروں، چونکہ ہم پھر زیادہ جو اہمیت سائنس کو دیتے ہیں. سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس کائنات کے ہونے سے پہلے، یعنی اس کائنات کے بن جانے سے پہلے، کائنات کی تخلیق سے پہلے، اس دنیا جسے ہم 7 زمین 7 آسمان کہتے ہیں، ہوا، پانی، سورج، روشنی، چاند، یہ جو مجموعہ ہے، اس سے پہلے سائنس یہ کہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کچھ تھا تو وہ ایک روشنی تھی، جسے ہم عربی زبان کے اندر نور کہتے ہیں. اس کائنات کے اندر کیا تھا؟ نور یا روشنی تھی. یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ اس دنیا کے بن جانے سے پہلے، اس دنیا کے تخلیق کرنے سے پہلے اگر دنیا میں کچھ تھا تو وہ نور تھا، وہ روشنی تھی، وہ لائٹ تھی. اس کے بعد جو ہے وہ پھر دنیا کو بنایا گیا، زمین و زمان کے ذرے ذرے کو بنایا گیا. چونکہ ہمارا موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کی تخلیق ہے. اب ہم آتے ہیں قرآن و سنت کی طرف. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ فرمائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے، اس دنیا کے بن جانے سے بھی پہلے، اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اگر اس دنیا میں کچھ تھا تو وہ ایک نور تھا، وہ روشنی تھی. وہ نور کس کا تھا؟ سائنس کہتی ہے مجھے نہیں پتا. سائنس یہاں جواب دے جاتی ہے اور سائنس اس سے آگے جا بھی نہیں سکتی. کہاں جائے؟ کیونکہ اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے. جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سوال کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سائنس کہتی ہے کہ اس دنیا کے بننے سے پہلے ایک روشنی تھی، ایک نور تھا. جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. پھر توجہ سے سنیے گا، جب نور پیدا ہوا اس وقت زمین و آسمان نہیں تھے، اس وقت دن رات نہیں تھے، اس وقت دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، سمت، سائیڈ، جہت نہیں تھی. اب ظاہر سی بات ہے، جب جہت ہی نہیں تھی، جب سائیڈ ہی نہیں تھی، جب اوپر نیچے زمین و آسمان ہی نہ تھے، تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا جو فرمایا تو پھر اس نور کو کہاں رکھا ہوگا؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے، رکھنے کے لیے کوئی جگہ تو ہو. جس چیز کو بنایا جاتا ہے، بنانے کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں رکھا جاتا ہے. تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ تو تھی نہیں، نہ زمین و زمان، نہ آسمان، نہ عرش، نہ تارے، نہ کرسی. اب اس عالم کے اندر کہ جب کچھ نہ تھا، صرف ذات خدا بندی تھی، ایسے عالم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے جلووں کے اندر چھپا کے رکھا، نور کو پیدا فرمایا، لیکن پیدا فرمانے کے بعد اپنے نور کے جلووں کے اندر رکھا۔ اب یہ کتنے ہزار سالوں کی داستان ہے، انسانی عقل سے ماورا ہے، لیکن کچھ باتیں میں عرض کروں گا جو ہمارے جو ہے وہ کاؤنٹ کے اندر آتی ہیں، جو عقل کچھ نہ کچھ جا کر اس کو جو ہے وہ کوشش کرتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمیں تاریخ اور سیرت اور احادیث بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پھر 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کے انوار پیدا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا، اس نور سے پھر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی روحوں کو اور ان کے انوار کو پیدا فرمایا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے جب انبیاء کرام علیہم السلام کے انوار پیدا ہوئے، انہوں نے عرض کی بار الہ یہ ہمیں کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو فرمایا کہ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو عرض کی بار الہ یہ کون ہوگا، ذرا اس کی پہچان تو ہو۔ تو فرمایا کہ یہ وہ ہوگا جس کے لیے میں نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا ہے یا بنانا ہے، چونکہ ابھی کائنات کا انتظام نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے۔ اور اب اس پر حدیث قدسی لے آئیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کراؤں، میں جانا جاؤں، تو پھر اے پیارے میں نے تیرے نور کو پیدا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا، اور وہاں سے پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک روحیں اور انوار پیدا کیے گئے۔ اب یہاں پر ہم سورہ آل عمران کی آیت بینہ لیتے ہیں، جس کو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ موضوع خالصتاً اہل محبت کے لیے ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ بولے تو پھر قرآن پڑھیں ذرا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی کم و بیش جتنے آئے ان تمام کو یہ فرمایا کہ وہ آئے گا تمہارے بعد کے اندر، لیکن کچھ وعدے کرنے پڑیں گے میرے ساتھ، اگر تم وعدوں کے اندر پورے ہو گئے تو پھر فرمایا تمہارا مرتبہ اور شان یہ ہوگا کہ تمہیں ایک نبوت کا تاج بھی عطا کروں گا، ایک زمانہ اور ایک امت بھی دوں گا، بات تمہاری ہوگی، زمانہ تمہارا ہوگا، لیکن ہر زمانے کے اندر نام آمنہ کے لال کا چلے گا۔ تو سانے ذکر رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتے فرمائے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا یاد کرو اس وقت مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے نبیوں دی جماعت دے نال وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحکمہ، فرمایا یاد کرو جب رب تبارک و تعالیٰ نے نبیاں دی جماعت دے نال جناب وعدہ لیا، فرمایا اے انبیاء دی جماعت میں جناب والا تانوں نبوت بھی عطا فرماواں گا، حکمت اور دانائی بھی عطا فرماواں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا تواڈے تو بعد ایک شان والا عظمتاں والا رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمایا تسی ضرور با ضرور اس نبی تے ایمان بھی لے آنا، اس نبی دی مدد بھی کرنا۔ اب روحوں کی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر نبیوں کی جماعت کو یہ فرمایا کہ اگر تم اس کی مدد کرو گے، اب مدد کرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ تمہارا ہوگا لیکن بات آمنہ کے لال کی چلے گی، ہر جو ہے وہ دور کے اندر تم نے اس نبی کا ذکر بھی کرنا ہے، امتیوں کو سنانا ہے اور اس پر ایمان بھی لے آنا ہے، پھر جو ہے وہ میں تمہیں نبوت اور حکمت کا تاج عطا فرماؤں گا۔ تو یہ بات
جو ہے وہ یہاں تک پہنچی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نور سے انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں پیدا فرمائیں۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر رک کر کے ایک اور ضروری بات کہ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بات تھی، یہی روحوں کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر اس سے آگے کائنات کے نظام کو جو ہے وہ ترتیب فرمایا۔ اب ابھی تک کائنات انسانی شروع نہیں ہوئی، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا۔ یہاں پھر عظمت مصطفیٰ بلکہ نورانیت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم واضح ہو رہی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک تمام انبیاء کرام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جتنے انسان تھے ساروں کی روحیں موجود ہیں، چاہے کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کافر، جس مذہب سے تعلق رکھے گا تمام کی روحیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ توجہ ہے ذرا آپ تمام روحوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ مجھے اپنا رب کہتے ہو؟ ابھی کائنات انسانی شروع نہیں ہوئی، یہ باتیں عالم ارواح میں روحوں کی دنیا میں ہو رہی ہے۔ زمین و زمان کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تسلسل نہیں ہوا۔ اب بولے تو کون بولے، خاموشی طاری ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے اس جو ہے وہ الفاظ میں، کلمات میں اتنا روب اور جلال تھا کہ ہر طرف خاموشی تھی۔ ایسے عالم کے اندر اچانک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک روح بولی، فرمایا قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بولنے پر پھر ساری روحوں کے جو ہے وہ خیال کے اندر یہ بات آئی، جس روح نے یہ سنا بلکہ بیک وقت ساری روحیں بیک زبان ہو کر بولی قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک بات تھی، ایک محفل تھی صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی، جس کے اندر وعدہ لیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا، سرکار کے ذکر کرنے کا، سرکار پر ایمان لے آنے کا، وہ جو قرآن مجید کے اندر، دوسری بھی قرآن کی آیت، لیکن اس کے اندر تمام روحیں موجود ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی محفل ہے، اور روحوں کی دنیا کے اندر چلتے چلتے بات پہنچی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک۔ اب یہاں سبحان اللہ تو بنتا ہوگا، ویسے آپ بھی یہاں خوش ہوتے ہیں بھائی چلے قرآن مجید بھی پڑھا جائے تو بھی سبحان اللہ فرمایا کریں، کہ ہمارا مزاج یہی بن چکا ہے کہ کہیں جو ہے وہ بات تھوڑی سی ذوق والی ہو تو ہی ہم نے بولنا ہے، تو قرآن مجید پر بھی سبحان اللہ فرمایا کیجیے۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا، فرمایا بابا جی یاد ہے آپ کو؟ فرمایا وہ جو روحوں کی دنیا کے اندر کچھ بات ہوئی سی، تو بابا جی نے جو فرمایا سبحان اللہ کہیے، تو پھر چلیں آگے۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں الست بربکم، جد رب فرمایا تے اسی بھی کولی ہاسے او قالوا بلا، اسی کنی سنے کوئی گنگے ڈورے تنا سے، اور اسلام مکان سی وطن ساڈا تے آ وچ گداں دے پھاسے، او نفس پلید پلید چکیتا کوئی اصل پلید تنا سے۔ گویا حضرت بابا بلے شاہ فرماتے نے فرمایا انج لگدا ہے جس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا الستو بربکم دی جدو صدا آئی، بابا جی فرماتے نے اسی سنیا بھی ہے، اسی جناب والا سمجھیا بھی ہے۔ فرمایا جدو قالوا بلا دی آواز آئی اسی وہ بھی سنیے پہچانیے، اج بھی سانو یاد گل
चल जल्दी जल्दी गोल ले दे ताजदार चिश्ते शहनशाह हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप रहमतुल्लाह अलैह दे जनाब वाला आप दे बैठन वाले आप दे मुहिब्बीन ने पूछया फरमाया सोनिया तुसी भी दस्यो जरा क्या तुहानू भी वादा याद है गोले दा ताजदार कहंदा है फरमाया कुन फयकून तकल दी गल ते असी अगे परीत लगाई ओ तू मैं हरफ निशान नया जदों दित्ती मीम गवाही ते बाबा जी फरमाए अजे भी मैनू ओ पिया दिस दे ते बेले बूटे काही ओ मेहरे अली रलताइयों बैठे जदों सिख दुआनू आही वो सारी बातें याद है। फरमाया अभी ऐसे लग रहा है जैसे उधर से आवाज आ रही है इधर महबूब अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से वो बोल रहे हैं। तो दुनिया एक कायनात बनाने से पहले ये सारा मंजरनामा जो है वो तरतीब दिया जा रहा है और यहाँ ये बात भी पेश नजर रहे फरमाया ऐ महबूब प्यारे अगर मैं तुम्हें पैदा ना फरमाता लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक तो मैं आसमानों को पैदा ना करता मैं ज़मीन और ज़मा को पैदा ना करता जो कुछ पैदा किया ऐ महबूब तेरे लिए पैदा किया। एक और रिवायत हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूरियों के सरदार बारगाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम में हाजिर हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिब्राईल जी मेरे मौला जी मेरे आका फरमाइए ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। आहिस्ता से कह दीजिए उम्र कितनी है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि तख्लीक मुहम्मदी बल्कि तख्लीक नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो है वो हज़ारों लाखों साल की दास्तान जो इंसानी अक्ल से मावरा जब कुछ न था जब तब न था जब कब न था ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ न था उससे पहले की दास्तान। अब जाहिर सी बात है जब अब कब नहीं था वहां हमारी अक्लें क्या सोचे। तो इसलिए मैंने पहले अर्ज किया था कि ये तहकीकी और दलील मांगने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है ये सिर्फ अहले मोहब्बत के लिए है। जिसे मंजूर हो वो सौदा ले जाइए जिसे मंजूर ना हो जैसे हम यहाँ लेकर आए किसी और जगह दे देंगे मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप फरमाइए उम्र कितनी है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सोने मदीने दे ताजदारा जदों रब ने मैनू पैदा फरमाया या एक बात पेश नजर है जब रब ने मुझे पैदा फरमाया मतलब जनाब जिब्राईल अपनी लिमिट बता रहे हैं इससे आगे की बात तो कर नहीं सकते क्योंकि ये वही जिब्राईल है जो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊं। और याद रखिए कायनात इंसानी के अंदर ये पहली बार हुआ था कि नूर कभी बशरियत के अंदर नहीं आता। बहुत सारे फरिश्ते ऐसे थे जो आर्जी तौर पर जैसे सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी बाज़ फरिश्तों की शक्ल में हाजिर होते। नूरानियत कभी बशरियत के अंदर हमेशा के लिए महलूल नहीं होती और कभी बशर नूर नहीं बनता। ये कायनात का उसूल है। लेकिन दुनिया में एक बार ऐसा ज़रूर हुआ है वो कब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले नूरे मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया। उस नूरे मुस्तफ़ा को उठाया और नूरे मुस्तफ़ा को 571 ईस्वी 22 अप्रैल 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन शहर मक्का के अंदर जिस्म मुस्तफ़ा की सूरत में दुनिया में ज़ाहिर फरमा दिया। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं हुआ था। इस मौजू का डायरेक्ट ताल्लुक है अगले जुम्मतुल मुबारक से इंशाअल्लाह। ये अभी मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की है, जो ज़मीन और ज़मान से पहले की हैं। तो ये याद रखना कि नूरानियत जो अल्लाह ने अपने कुर्ब ख़ास के अंदर जिस नूर को रखा, अब कितना अरसा रहा अकल मावरा है। साइंस ये कह रही, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, फिर आप सबको बताने के लिए जो बाद में आए हैं, साइंस कहती है कि इस दुनिया को बने हुए हज़ारों लाखों साल गुजर चुके हैं,
سائنس سے پوچھا گیا بگ بانگ تھیوری کے ذریعے کہ بتائیں کچھ حد تو کا حد نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ جب کچھ نہ تھا، جب سائنس نہیں تھی، جب دنیا نہیں تھی، جب زمین و زمان نہ تھے، چاند عرش کرسی سب نہ تھا، فرمایا اس وقت ایک روشنی تھی، ایک نور تھا، وہ کس کا تھا یہ نہیں پتا۔ ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں وہ یا نورانی نور مصطفیٰ تھا یا نور خدا تھا۔ اور یہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی حدیث سے ابھی میں روایت سے پیش کرتا ہوں۔ تو نورانیت جو ہے یہ ہزاروں سال کی داستان شہر مکہ کے اندر جسم کے اندر تبدیل ہوئی، یہ دنیا میں پہلی بار ہوا۔ اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس کائنات کے کسی جو ہے وہ جسم کی طرح نہیں تھا، کیونکہ یہ جسم تھا جس جسم کے اندر اللہ نے نورانیت کو رکھ دیا تھا، اور یہ نور پھر دوسرے نوروں جیسا نہیں تھا جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام یا جو ہے وہ فرشتوں کے نور تھے، ان نوروں کی طرح بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ واحد نور تھا جو جسم کے اندر جو ہے وہ محلول ہو گیا، جسم کے اندر ڈھل گیا۔ اس لیے جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر بال برابر آگے جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں، لیکن یہ نورانیت مصطفیٰ کے جلوے تھے۔ جو بات عرض کرنے لگا تھا جناب جبرائیل یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پتہ چلا اب آسمان بن چکا تھا، اب جو ہے وہ زمین بن چکی تھی، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، میں نے ایک ستارہ دیکھا۔ سائنس کہتی ہے، بگ بانگ تھیوری کہتی ہے کہ کچھ نہیں تھا لیکن ایک نور تھا، ایک ستارہ تھا۔ جناب جبریل عرض کرتے ہیں جب اللہ نے مجھے پیدا کیا میں نے دیکھا ایک ستارہ، فرمایا وہ ستارہ جو 70,000 سال تک میرے سامنے ظاہر ہوتا تھا۔ کتنا عرصہ؟ 70,000 سال تک وہ سامنے نظر آتا رہتا تھا۔ فرمایا آفٹر 70,000 ایئر، 70,000 سال جب گزر جاتے پھر اگلے 70,000 سال تک کے لیے وہ غائب ہو جاتا۔ 70,000 سال غائب رہتا، 70,000 سال جو ہے وہ ظاہر ہوتا۔ اب اس کو ملائیں تو یہ میرے خیال میں 1,40,00,000 سال تقریباً بنیں گے ایک بار، لیکن جناب جبریل نے بات ختم کوئی نہیں کی۔ آج کل کے سائنس کے اور خصوصاً میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس کو قریب آنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وہ ستارہ جو 70,000 سال ظاہر ہوتا تھا، وہ ستارہ میں نے جو ہے وہ 70,000 سال غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب عرض کرتے سونے وہی ستارہ میں 72,000 مرتبہ دیکھی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے تو 72,000 مرتبہ غروب بھی ہوا ہوگا۔ شاید ہمارے کیلکولیٹر یہاں جواب دے جائیں تو سرکار نے جناب والا ہم تو کیلکولیٹر نکالے ابھی ہند سے گن رہے ہوں گے، پوچھ رہے ہوں گے اسٹوڈنٹ جی اکائی دھائی سینکڑا ہزار جی جناب والا کنیا صفرہ لائیے، تو سرکار نے اتنی دیر کوئی نہیں لائی۔ اب اتنے ہلکے آواز میں تو بات بننے والی ہے نہیں۔ آؤ جناب جبرائیل جدو عرض کی تھی میرے محبوب فرمانے نے جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا اگر وہی ستارہ مدینے دی دھرتی دے اندر دکھا دیا پہچان جائیں گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہزارہ تے لکھاں سال جو ویکھے آئے سونے میں جے پہچان نہیں کراں گا تے پھر اور کون پہچانے گا۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جناب والا اپنی جناب والا شہادت والی انگلی اپنی پیشانی مبارک تے فرمائی۔ روایت دے الفاظ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی دے وچوں چمک نکلی۔ جناب جبریل عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، سونیا سچ فرمایا ہے، ھذا ذالک الکوکب، یا رسول اللہ وہی ستارہ ہے جڑا 70,000 سال ظاہر ہوندا سی پھر 70,000 سال غائب ہوندا سی۔ یا رسول اللہ یہی ستارہ میں 72,000 مرتبہ ویکھے آئے۔ تائیں جناب والا پنجابی والے نے قلم اٹھایا فرمایا ایک آہد سی ایک احمد سی اے کل پسارا کل بنے مل کے بولے ہو ذرا ایک آہد سی ایک احمد سی اے کل پسارا کل بنے او یاراں دیاں گلاں او یار جنن آدم تے پیارا کل بنے
हैरान हो के अर्ज करते या रसूल अल्लाह, फिर इतनी मेहरबानी तो फरमाएं, इतनी करम नवाजी फरमाएं, इस राज से पर्दा उठाएं। वो 70,000 साल जाहिर होता था, वही सितारा 70,000 साल गायब हो जाता था, कुछ तो करम नवाजी फरमाइए, आखिर ऐसा क्यों था? पर मैं असल में मेरा नूर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने नूर से पैदा फरमाया, तुम्हें लगता था वो सितारा दर पर्दा वो मेरा नूर था, और मैं उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में, अल्लाह की शुक्रगुजारी के अंदर मौजूद था। जब तू देखता था जाहिर होता था मैं हालते क़याम के अंदर, और जब तू देखता कि वो सितारा गायब हो गया मैं रब के जलवों के अंदर सजदे में चला जाता था। नूरानियत मुस्तफ़ा ने हज़ारों साल का सफ़र किया, हज़ारों साल का सफ़र किया, और जो है ये सफ़र चलता चलता हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी अक़दस के अंदर आया। और यहाँ से इंशाअल्लाह अगले जुमअतुल मुबारक को से बात को लेकर चलेंगे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम आपकी पेशानी के अंदर, बल्कि सबसे पहले आपकी पुश्त के अंदर, जब पुश्त के अंदर आया तो फरिश्ते पीछे खड़े हैं। जनाब आदम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, फरिश्ते देखें और मैं न देखूं, जिसको ये शान अता फरमाई तो मेहरबानी फरमाइए ज़रा इसको मेरे सामने भी कर दीजिए। ये नूर वहाँ से चला और जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी के अंदर जब आया, जब पेशानी के अंदर आया, अब फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये मौजू खालिसतन अहले मोहब्बत के लिए है। इनकार करने वाले यहाँ से दूर हो जाइए, यहाँ से कहीं और चले जाइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब पुश्त अनवर से आपकी पेशानी अनवर के अंदर आया, अब फिर अर्ज़ की फरमाया अपने अंगूठों को मिलाइए। जब अंगूठों को मिलाया तो नूरे मुस्तफ़ा ने चमक मारी। अब यहाँ का माहौल तो था नहीं कि कब चूमने हैं, किस वक्त चूमने हैं, किस अंदाज से चूमने हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रहा ना गया, नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी को देखते हुए आदम अलैहिस्सलाम, जिनको बाबा जी आदम कहते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूम रहे हैं और हम मोहब्बत से कह रहे हैं, चुमो चुमो सारे चुमो नाम आका दा। मिल के पढ़ेंगे, कोई जुबान आखिर तक खामोश न रहे। जो अभी तक नहीं बोला अब बोल लीजिए। चुमो चुमो सारे चुमो नाम आका दा, चुमो चुमो सारे चुमो नाम आका दा, दोज़ख नहीं जामना गुलाम आका दा, चुमो चुमो सारे चुमो नाम आका दा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा दौरे नबूवत, एक जनाबे वाला ज़बूर दी तिलावत करने वाला, जदों भी जनाब वाला ज़बूर पढ़दे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नामे इसमें ग्रामी वेखदा है, चुम के अखां ते लांदा है। ओ जनाबे वाला महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नामे अक़दस नूं चुमन वाला दुनिया ते चला गया। लोगां ने चुक के जनाब वाला गंदगी दे ढेर ते सुट दिता। अल्लाह ने वही फरमाया मूसा मेरे जनाबे वाला यार नूं लोगां ने गंदगी ते सुट दिता है। जदों आप उस बस्ती दे अंदर पहुंचे, जाके पूछया, जनाब वाला मालका ने दस्या, सोनिया ये बड़ा ही गुनाहगार सी, चंगा कम कदी करते वेख्या ही कोई नहीं। रब तबारक व तआला दी बारगाह विच अर्ज़ गुज़ार होए, मौला तू कहंदे मेरा यार है, ये कहंदे ने बड़ा गुनाहगार है। रब फरमांदा है दुनिया वाले भी ठीक कहंदे ने, लेकिन मूसा ये गुनाह वेखदे ने, मैं यार दी मुहब्बत वेखदा वां। वो की करदा सी, चुमो चुमो सारे चुमो नाम आका दा, चुमो चुमो सारे चुमो नाम आका दा, दोज़ख नहीं जामना। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नूर नबूवत कहाँ से चला, किन पाकीज़ा पुश्तों से होता हुआ हज़रत सैयदा आमिना के आंगन तक कैसे पहुँचा, और यहाँ से फिर जो अगले जुम्मतुल मुबारक पर मुमकिन हुई, उससे आगे इंशाअल्लाह फिर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारा मरकज़ी जो प्रोग्राम होता है नमाज फ़जर के बाद इंशाअल्लाह मिल बैठेंगे। अल्लाह ताला ये सादतें ज़रूर अता फ़रमाए, बार बार अता फ़रमाए। और मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ ये 1500वां यौम विलादत है, तो इसलिए आप आज से ही ये नियत कर लीजिए, कम अज़ कम 1500 अगर आपके पास वक्त है तो, वरना 1000, वरना नहीं, हर सूरत में 500 मरतबा रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़ के सोया करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।